الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد. محترم حضرات، ہمارے استاد شیخ عبدالرزاق العباد البدر انہوں نے ایک درس میں کہا تھا کہ انسان دو مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. دو مرتبہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ایک دنیا میں جو ہم کھڑے ہیں فجر کی نماز میں جب بھی آتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. ایک اور اس وقت جب حشر میں کھڑا ہوتا ہے. جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں ٹریننگ نہ دے لے اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے صبر سے کھڑے ہونا ہے، اعتدال کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، صفوں میں کیسے ٹھہرنا ہے، کل آخرت میں وہ کھڑا نہیں ہو سکے. کامن بات ہے، آپ کوئی گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں، بار بار چلاتے ہیں تو ہمت ہوتی ہے، ارے چلائی ہوئی چیز پہلی بار چلائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. تو جو شخص دنیا میں اللہ کے سامنے اعتدال کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی کھڑا رہے. لیکن جس کو ہمیشہ یہ جلدی ہو، میں دیر سے آؤں جلدی بھاگ جاؤں، تو ایسا شخص کا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا مشکل ہے. حشر کے دن ایسے 50,000 سال کا وہ دن، اتنا لمبا دن، اس کا کھڑا ہونا مشکل ہے. اسی لیے ابھی سے میں تیاری کروں، آپ تیاری کریں کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے کہ اتنا لمبا دن ہوگا جبکہ دنیا میں چند لمحے، چند منٹ ہم کھڑے ہونے سے گریز کرتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیں، آج کا دن ہے جس میں آپ اللہ کے سامنے سکون سے کھڑے ہوں گے کہ کل اللہ تعالیٰ. ایک دوسری بات میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں تک دعاؤں کا معاملہ ہے، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کتنے گھنٹے آپ دعا کرتے ہیں، یہ دیکھیں گے کہ کس خلوص سے آپ دعا کرتے ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا کی انی مغلوب فانتصر. اس میں کتنے سینٹنس ہیں؟ انی مغلوب ربی، انی مغلوب فانتصر، تین ہی باتیں. آئے میرے رب، میں ڈپریشن میں ہوں، میں دباؤ میں ہوں، میں پریشر میں ہوں، میری مدد فرما. تو اللہ نے ساری زمین کو پانی سے بھر دیا، اتنا بڑا طوفان لایا کہ تنور سے پانی بہنے لگا، آسمان کے دروازے کھل گئے، زمین سے پانی ابل گیا. تین ہی سینٹنس کی دعا. اب یہ ضروری نہیں کہ ایک ایک گھنٹہ دعا ہو. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وتر کی نماز پڑھاؤ تو 1 گھنٹہ دعا کرو. اس کو علماء سلف نے پسند نہیں کیا ہے. نہ شیخ آرکے رحمہ اللہ جب تھے بار بار منع کرتے تھے کہ وتر کی نماز میں اتنی ہی دعا پڑھو جتنی مسنون ہے، زیادہ لمبی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں. اللہ اسی کو سن لے گا جو سنت کے مطابق کی جائے. آپ 1 گھنٹہ کریں سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. لوگ کس بات کے عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ دعا کرو، ہمیں خالی آمین بولتے رہتے ہیں پیچھے سے. تمہیں کر لو نا بیٹھ کو 1.5 گھنٹہ، کیوں امامش کرنا؟ اس میں بھی آسان ہے. ہمیں آمین بولیں گے تمہیں دعا کرو. تو آدمی خود دعا کرے. جائیے آپ یہاں سے تراویح پڑھ کے جائیے، 1 گھنٹہ مصلی بچھا کے بیٹھیے گھر میں، اللہ سے مناجات کیجیے، گڑ گڑائیے. 2 گھنٹے کر لیجیے، کوئی بات نہیں. لیکن سنت کے مطابق جو وتر میں دعا ہوگی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت، اتنی ہی دعا. جیسے وہ دعا کے آخر میں درود شریف ہے جو صلی اللہ علیہ النبی، جو دعائیں مسنون ہے وہی دعا کیجیے، اسی میں برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں آپ کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا کرے گا. ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، جتنی چیز سنت سے ہوتی ہے اسی میں برکت ہوتی ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. بہرکیف یہ 2 باتیں تھیں جو مجھے توجہ کے لیے آپ کو بتانا تھا. اور جو ہماری بات ہے مختصر آج ہم اس کو لے لیتے ہیں. کل ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں سنا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کی دلائل قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے ہم نے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں توجہ دی. اسی طرح سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 جس میں اللہ نے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم.
خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مالوں سے بطور صدقہ آپ مال لے لیجئے۔ تو کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے کہ یہ مال کو بڑھاتا ہے، مال کو صاف کرتا ہے، یہ زکوٰۃ کا معنی ہے۔ تو اس میں اس آیت میں اللہ نے کہا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والا دونوں ایک دوسرے کو دعا کریں گے۔ تو یہ سنت ہے کہ جب کسی سے ہم زکوٰۃ لیتے ہیں تو ہم اس کے مال کی خیر و برکت کے لیے دعا کریں کہ آپ نے زکوٰۃ دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں خیر و برکت دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک متقی جنتوں میں ہوں گے، ایک جنت نہیں، کتنے جنتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، وعیون چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم ان کا رب ان کو دے رہا ہوگا، لیتے رہیں گے۔ دنیا میں آپ دیتے رہے، فقیر لیتے رہے، مسکین لیتے رہے، غربا لیتے رہے، جنت میں اللہ دیتے رہے گا۔ آپ اپنے لیول سے دیتے ہیں، اللہ اپنے لیول سے دے گا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، کیوں اللہ دے رہا ہے ان کو؟ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یہ لوگ نیکی کرنے والے تھے، یہ لوگ نیکی کرتے تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل، یہ لوگ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے۔ آج سے تاخراتیں شروع ہو رہی ہیں، کوشش کریں شب قدر کو تلاش کرنے کی، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی، عشرہ اواخر میں اس کے آداب بھی ہیں، 10 تاخراتوں کے آداب ہیں، طریقے ہیں، تو کوشش کریں اس کو جاننے، اس کو پانے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت یہ استغفار کرتے تھے۔ تو میں اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو تاکید کریں، سحر کا جو وقت ہے بہت بہت امپورٹنٹ وقت ہے۔ ابھی آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو صرف اس میں ہم سحری کھائیں، بس اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں، کوئی اور کام نہیں کریں، موبائل دیکھنا، کوئی اور کام کرنا نہیں۔ بہت بہت امپورٹنٹ وقت ہے سحر کا، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحر کے وقت یہ لوگ استغفار کرتے ہیں۔ سحر کا وقت کب کا ہے؟ فجر کی اذان سے پہلے کا وقت، بہت ہی مبارک، بہت ہی اہتمام والا ٹائم، اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حق، ان کے مالوں میں حق ہے، کس کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، مانگنے والے کے لیے اور وہ جو کچھ بھی ایسا ہے جو مانگتا نہیں۔ کچھ فقیر ہیں کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، کچھ فقیر ہیں جو مانگتے نہیں۔ آپ ان کو ڈھونڈیں جو مجبور ہیں، بےکس ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن مانگتے ہیں ان لوگوں سے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی کہ اس عنایتوں میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی، صدقے کی فضیلت بیان کی، سورۃ الذاریات کی آیتیں ہیں۔ آج کی اس درس میں اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ آیت نمبر 103، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔